الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ولاگ یوٹیوب چینل۔ دوستو، سب سے پہلے بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلی بار آئے ہیں دیکھنے کے لیے، تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو پریس کر دینا، تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دینا اور پیارا سا کمنٹ لکھنا، کیونکہ آج کا وظیفہ بہت ہی پیارا سورہ فاتحہ، جس کو کہتے ہیں الحمد شریف سورہ فاتحہ، جو کہ ہر نماز میں ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کا وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ تمامی حضرات کو میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے، اور انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاؤں گا، اس کا طریقہ بتاؤں گا، کون سے وقت میں پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا، کون سی تاریخ میں پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا، کیسے پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا، کون کون سی ساعتوں میں پڑھنا ہے وہ بتاؤں گا، اور اس وظیفے کو کس کس تعلق سے پڑھ سکتے ہیں، کس کس کام کے لیے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بالکل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور آج سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ تعالی بہت بہترین تاریخ اور بہت ہی بہترین فضیلت آپ تمام حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی فضائل کیا ہے، سورہ فاتحہ کی پاور کیا ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے اور سننے والے ہیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالی ایسی ہی مکمل ہر ویڈیوز میں مکمل فضیلت کے ساتھ ویڈیو کو آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، روحانی علاج الحمدللہ رب العالمین میں مکمل کرتا ہوں۔ کیسا بھی جادو کیا ہوا ہو، کیسا گندا جادو ہو، سفلی سے ہو، کالا جادو، الحمدللہ رب العالمین میں ہر طریقے سے اس علاج کا میں کارڈ کرتا ہوں، اور میں علاج میں لوگوں کو دیتا بھی ہوں، لوگ میرے پاس آتے بھی ہیں۔ پیر اور جمعرات کو میں الحمدللہ مریضوں کو دیکھتا ہوں، جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو میں انشاءاللہ یہی علاج مجھ سے لے کے چلے جاتے ہیں، جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں وہ لوگ کوریئر کے ذریعے سے علاج کو منگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اگر اس طریقے سے پریشان ہیں، کسی کے اوپر گندا سحر کیا ہوا ہے، گندا جادو ہے، سفلی سے کالا جادو کیا ہوا ہے، گندا ہے، تو انشاءاللہ آپ رشید بابا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 7470242102 7477024102۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، کانٹیکٹ نمبر بھی ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے کہ وہی لوگ مجھے فون کریں جن کو ضرورت ہو، بلا وجہ پریشان کرنے کی آپ مجھے کوشش نہ کریں۔ اگر آپ پریشان کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے فیس آپ کو چارج کرنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ تعالی میں فضیلت بیان کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت آپ سن کر کے حیران رہ جائیں گے، دنیا حیران ہو جائے گی، اور آپ کو بھی انشاءاللہ حیرانی ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتاتے ہیں آپ تمامی حضرات کو بہت ہی پیارا سا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی سورہ فاتحہ جس کو ہم نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے کتنے نام ہیں، میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور وظیفہ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وظیفہ جب ہی آپ کرنا، جب اس کی آپ فضیلت سن لیں گے تو انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا، جب ہی آپ کا من کرے گا کہ ہاں اب سورہ فاتحہ کا ہم کو وظیفہ کرنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 28 نام ہیں، جن میں سے میں 4 انشاءاللہ تعالی آج تمام حضرات کو بتا رہا ہوں کتاب کے حوالے سے۔ اول اس کا نام جو ہے، سب سے پہلا نام ہے سبع مثانی، بھی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ٹھیک ہے، یعنی اے حبیب عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیتیں اور قرآن مجید۔ اس کو سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت دوبارہ نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی ہے، یعنی مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے۔ اور مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بار بار، یعنی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ تمام حضرت کو معلوم ہے نا، ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے دیکھا کہ عرش معلیٰ پر مروارید یاقوت کی 2 تختیاں معلق ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کون فرما رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک پر سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے اور ایک پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا خداوند یہ چیزیں کس کو عطا ہوں گی؟ ارشاد ہوا، اللہ فرماتا ہے آپ کو۔ کس کے لیے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، ہماری جان، ہماری شان، ہماری ایمان، ہماری پہچان آپ کو عطا ہوں گی اور آپ کی امت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، یہ سورہ فاتحہ جو ہے لکھا ہوا ہے، یہ سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کس کو عطا ہوں گی؟ تو اللہ فرماتا ہے آپ کو اور آپ کی امت کو۔ حضور نے فرمایا ایک پلے میں سورہ فاتحہ اور ایک پلے میں قرآن شریف رکھا جائے تو دونوں مساوی ہوں گے، یعنی دونوں برابر ہوں گے، یعنی دونوں کا ثواب برابر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ پڑھی گویا اس نے توریت و زبور، انجیل اور قرآن مقدس کی تلاوت کی اور زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی رات میں خیرات کیا۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی صرف تلاوت کی، اور ہم کو تو وظیفہ کرنا ہے، تو سن لیجئے آج ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جبکہ مدینہ منورہ میں عورتوں کی جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ حجر تلاوت فرما رہے تھے۔ 7 دوزخ کا بیان اس صورت میں ہے۔ ان دوزخیوں کا بیان سن کر ایک عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد نماز کے معلوم ہوا تو اس عورت نے آپ سے دریافت کیا، اس نے عرض کی حضور وہ 7 دوزخ سے ہم کو کیوں کر کیسے نجات ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ 7 دوزخوں کے آگوں سے نجات ہم کو عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی دوستو اس میں پاور ہے، سمجھے۔ دوم، فاتح الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے، اس کو فاتح الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو میں نے 7 مثانی بتایا اس کو جو ہے میں نے پورا ذکر کیا، اب اس کو دوسرا اس کو جو ہے فاتح الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کا لکھنا اور پڑھنا اسی سورت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان میں واقع ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے قسم تو بینی و بین عبدی، سمجھے۔ اور یہ 2 نام ہو گئے، اور تیسرا نام ہے اتمام الصلاۃ۔ اب اتمام الصلاۃ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدا نماز کی اس صورت سے ہے، نماز کی ابتدا اس صورت سے ہے جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ سورت نماز کی جان ہے، یہ سورت نماز کی جان ہے۔ اور چوتھا نام اس کا جو ہے شفا، جو آج میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ 3 نام میں نے بتا دیے، 7 مثانی، فاتح الکتاب ہیں، اور دوسرا نام جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرا نام جو ہے فاتح الکتاب۔ اب چوتھا نام جو ہے وہ ہے شفا، اور وظیفہ اسی تعلق سے ہے، اس لیے کہ ہر آیت ہر مرض جسمانی کی شفا اور ہر مرض روحانی کی دوا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا فاتح الکتاب فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السام، یعنی یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے۔ اللہ، معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ہاتھ فوراً درست ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک صحابی ایک جنگ فتح کر کے واپس ہوئے، اتفاق پہاڑ سے نیچے گرے، پاؤں ٹوٹ گیا۔ قافلے والوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ آگے بڑھ گئے اور وہ روتے ہوئے وہیں پڑے رہے۔ غیب سے ندا آئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ وہ صحابی نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا، اسی وقت اس کا پیر اچھا ہو گیا۔ وہ چلے گئے، ایک صحابی کو سانپ نے کاٹا، ٹھیک ہے، اور ایک صحابی کو جب سانپ نے کاٹ لیا تو ایک صحابی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سانپ کا زہر فوراً اتر گیا، وہ بالکل اچھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کو کسل مندی یا کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہ فاتحہ چاروں کل پڑھ کر دونوں دستے مبارک پر دم کر کے اپنے چہرہ منور اور تمام جسے اطہرہ پر پھیر لیتے تھے۔ ایک صحابی نے کسی مجنون شخص کے کان میں 11 مرتبہ 7 روز پڑھ کر دم کرنے اور پانی پر پلانے کے پلایا تو اس کو جو ہے جو پاگل پن تھا وہ دور ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر مصیبت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے، اس کا مصیبت اسی وقت دور ہو جاتی تھی۔ بعض مشائخ اکبار نے
اعمال تجربے میں مرقوم ہے کہ جس پر جادو یا کرتوت کا اثر ہو، بہت روز کا مریض ہو یا دوا کارگر نہ کرتی ہو، تو فجر کی سنت و فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر 41 بار پڑھے، اور بلا ناغہ پڑھنے سے پانی پر دم کر کے پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے شروع کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ اس صورت میں 114 حروف ہیں۔ جو شخص رات دن میں اس سورہ کو 24 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ شخص قیامت میں 24,000 پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے کچھ دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جبریل نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل نے کہا یہ فرشتہ اب تک زمین پر نہیں آیا۔ فرشتے نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، حضور آپ کو خوشی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یعنی آمن رسول، ان میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لی جائے تو سالم قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ روایت اس کو کیا ہے ابن مسلم، یعنی کہ اس کو مسلم نے ابن عباس سے روایت کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، اور اس کی فضیلت میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کی۔ اب اس کا وظیفہ میں بتاتا ہوں۔ رجب کا چاند ہونے والا ہے، کنڈوں کا چاند ہونے والا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے، پہلی تاریخ ہو، تو پہلی تاریخ سے ہی سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ آپ تمام حضرات کو کرنا ہوگا۔ کیسے کرنا ہے؟ 1 تاریخ ہو گئی چاند کی، شام کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ، یا پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور اس وظیفے کو جب کریں آپ، چاند کی 1 تاریخ ہونا چاہیے، اور جو طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آخری میم ہے، اس میم کو الحمد شریف کے لام سے ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، 41 مرتبہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کے پڑھنا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کیسی بیماری ہو، دوا کھا کھا کے آپ پریشان ہو گئے ہوں، انشاءاللہ تعالی بنا دوا کے وہ بیماری ہوا کی طرح اڑ جائے گی۔ روزانہ بلا ناغہ 40 روز تک یہ مسلسل آپ کو کرنا ہوگا۔ 1 تاریخ سے اگلے مہینے کی 1 تاریخ کے بعد جو 10 تاریخ آئی، بلا ناغہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمدو کے لام سے ملا کر آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ چٹکیوں میں وہ پریشانی اور وہ بیماری ختم ہو جائے گی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس فاتحہ کو، اس سورہ فاتحہ کو تاریخوں میں شفا کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نام جو ہے شفا بھی ہے۔ 7 مثانی، فاتحۃ الکتاب اور شفا، اور ایک نام اور 4 نام اس کے دیے گئے ہیں، جو کہ شفا جو ہے بہت بہترین چیز ہے۔ شفا کہتے ہیں آرام دینے والی چیز، ختم کرنے والی چیز، پریشانی کو ختم کرنے والی چیز۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ رجب کا جیسے ہی چاند دکھے، چاند کی پہلی تاریخ سے بلا ناغہ 40 روز تک آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے میم کو الحمدو کے لام سے ملا کر پانی پہ دم کرنا ہے، اور پانی جو ہے دم کرنے کے بعد اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں جو بیمار ہیں، خاص کر ان کے لیے، اور جو بیمار نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کو، اللہ نے چاہا کبھی دوا کھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو شیئر کرنا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں، سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن کو پریس کر کے ایک ویڈیو کو لائک کر کے ایک شیئر، ایک پیارا سا کمنٹ کر دینا۔ اللہ حافظ دوستو۔ وظیفے آپ نے بہت کیے، لیکن آج انشاءاللہ تعالی میں وظیفہ بتاتا ہوں چاروں کل کا، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر پریشانی کبھی ہوتی تھی، سر درد ہوتا تھا، بدن درد ہوتا تھا، یا بخار ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، ہماری جان، ہماری شان، ہمارا ایمان، ہماری زندگی، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود چاروں کل پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پر پھونک لیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ درد سر بھی جاتا رہتا تھا، اور جو بخار کی حرارت وہ بھی ختم ہو جاتی تھی۔
اور ہم انشاءاللہ اس کو درد سر کے لیے بھی کریں گے، بیماری کے لیے بھی کریں گے، اگر کوئی پریشان ہے کاروبار نہیں چل رہا اس کے لیے بھی کریں گے، اتنا جوڑتے ہیں اتنا ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی آج کا یہ وظیفہ آپ تمام حضرات کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہونے والا ہے۔ وظیفہ شروع سے لے کے آخر تک انشاءاللہ تعالی دیکھنا، طریقہ بھی بتاؤں گا، پڑھنے کا وقت بھی بتاؤں گا، مکمل تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ولاگ۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پیار سے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹے کو آن کر لیں، برابر میں نوٹیفیکیشن آل کا بٹن دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام ہی دوست و احباب میں شیئر کر دینا۔ اگر آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ میری محنت کا پھل مجھے مل جائے گا اور انشاءاللہ جس لوگوں کے پاس تک پہنچے گا انشاءاللہ اس کو بھی کامیابی کی منزل نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں وظیفہ۔ تمام حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ میں روحانی علاج مکمل کرتا ہوں، کیسا بھی جادو ہو، کیسا بھی سحر ہو، گندا جادو کیا ہوا ہو، سپلی سے جادو کیا ہوا ہو، کالا جادو کیا ہوا، الحمدللہ رب العالمین میرے پاس انڈیا سے ہی نہیں بلکہ ادر کنٹری سے بھی لوگ آتے ہیں، سمجھے، ادر کنٹری میں میرے پاس علاج بھی جاتا ہے، انڈیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں الحمدللہ میرے یہاں سے علاج جایا کرتا ہے، کوئی فیس کوئی چارج نہیں، اللہ کی قسم آپ کا 1 روپیہ کسی کا بھی 1 روپیہ حرام ہے، سامان مل جائے گا، سامان ملتا ہے، کام کر دیتا ہوں، سامان نہیں ملتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے معاف فرما دیجیے۔ کسی بھی انسان کا 19 سال کی وقت میں 1 روپیہ آج تک اپنے لیے آج تک مانگا نہیں ہے، سمجھ رہے۔ آپ انشاءاللہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہے، 7477024102 یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر ہے 7477024102 یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پریشان کرنے کے لیے پلیز آپ لوگ مجھے فون نہ کیا کریں، مہربانی ہے آپ کی اور دل سے شکریہ۔ تو انشاءاللہ تعالی وظیفہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے اس کی تفصیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے کبھی درد سر ہوتا، میرے بدن میں درد ہوتا یا کوئی اور پریشانی ہوتی تو میں چاروں قل کو پڑھتا اور پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کرتا اور انہیں ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیل لیا کرتا تھا، پریشانی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ وظیفہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت سے ہم تمامی حضرات انشاءاللہ تعالی اس کو کرنے والے ہیں، میں بتانے والا ہوں، میں بھی کروں، انشاءاللہ آپ بھی کریں۔ اس کا مکمل وقت بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا پورا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا اور پوری مکمل دنجوئی کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو فل دیکھیں، واچ کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت ہی پیاری چیز کہتے ہیں کہ پریشانی اتنی ہے، پریشانی نے ہمارے گھر کے اندر قدم رکھ دیا ہے، پریشانی ہمارے گھر کے اندر سے نکل نہیں رہی ہے، ہم تھوڑی سی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس سے 4 گنا زیادہ ٹوٹ جاتا ہے معاملہ ہمارا، لیکن ہم کیسے کریں، کیا کریں، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، اتنا کما کے ہم تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ تو اسی معاملات میں میں نے یہ وظیفہ چاروں قل کا آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو کرے گا انشاءاللہ تعالی یاد رکھے گا رشید اختر کو، رشید اختر نے بتایا تھا، جو نہیں کرے گا تو اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں قل کو آپ جانتے ہوں گے، سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ ہے سورہ کافرون۔ دوسرا سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے سورہ اخلاص۔ 2 قل۔ تیسرا قل، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تیسرا قل۔ چوتھا قل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ہیں 4 قل۔ جو انسان آج ان 4 قل کا وظیفہ کرتا ہے زندگی میں انشاءاللہ یاد رکھے گا، بابا رشید نے کچھ بتانے کی کوشش کی تھی اور ہم نے کیا ہے، جو کرے گا
وہ یاد رکھے گا. لیکن اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اس کو کون سے وقت میں کرنا ہے, کون سی تاریخ میں کرنا ہے, کون سے دن میں کرنا ہے, کون سے ساعت میں, کون سی مطلب جو ہے گھڑی میں کرنا ہے, وہ انشاءاللہ اب سنیے تفصیل کے ساتھ. جیسا کہ اس وظیفے کے لیے سب سے پہلے تو ہم کو 7 مرچیں سوکھی ہے نا, جو ہم لوگ اکثر و بیشتر ہر انسان کے گھر میں مل جاتی ہیں, لال مرچیں سوکھی والی آپ لے لیں. 7 مرچیں لیں روزانہ. اس وظیفے کو ہم کریں گے 11 سے 21 دن متواتر, 11 سے 21 دن اس عمل کو کرنا ہے. 7 مرچیں نکال کے رکھنا ہے. چاروں کل جو ہے 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے, اول و آخر درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں, پھر 11 مرتبہ چاروں کل پڑھیں. سمجھے, جیسے کہ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ ایک بار ہو گیا. اس طریقے سے پھر سورہ کافرون یعنی چاروں کل پھر پڑھیں گے 2 بار, چاروں کل پھر پڑھیں گے 3 بار, چاروں کل پھر پڑھیں گے 4 بار, چاروں کل پھر پڑھیں گے 5 بار. اس طریقے سے 11 مرتبہ چاروں کل پڑھیے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. اس طریقے سے آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا. اور آپ جو ہے جو مرچیں ہم نے لے کے رکھی ہوئی ہیں ان مرچوں پہ دم کریے. گھر میں جتنے بھی افراد ہیں, جو کاروبار کے لیے پڑھ رہا ہے, پریشانی کے لیے پڑھ رہا ہے, بیماری کے لیے پڑھ رہا ہے, کسی بھی تعلق سے پڑھ رہا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ان تمامی حضرات کے اوپر سے وہ 7 مرچیں جو ہم نے دم کی ہیں وہ مرچوں کو اتاریے. روزانہ تیز آگ میں ہم لوگوں کو جلا لینا ہے. اس طریقے سے آپ متواتر 11 سے 21 دن یہ عمل کو جاری و ساری رکھیں. انشاءاللہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مطلب 1 گھنٹے میں یہ ختم ہو جائے گا. اور لوگوں کی طرح جو سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کس طریقے سے لوگ ویڈیوز شوٹ کرتے اور مطلب جو ہے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. داڑھی منڈے بھی ہیں, سمجھے, ان کا لباس عجیب ہے, داڑھی منڈے, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, وہ بہت ساری باتیں. ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. تو ان لوگ تمامی حضرات کو پہلے دیکھیے, پرکھیے, سمجھے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بتایا ہوا وظیفہ آپ کرنے کی کوشش کیجئے. پھر دیکھیے گا کہ رشید اختر نے آخرکار بتایا کیا تھا. سب آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ ہماری ہر ویڈیوز کو دیکھا کریں اور انشاءاللہ تعالی شیئر کر دیا کریں. کیونکہ میں ابھی جو ہے ابھی میرا ایک سفر ہوا تھا جھارکھنڈ. میں بہت خطرناک مریض تھا, میں اس کا علاج کرنے کے لیے میں گیا ہوا تھا. تو لگ بھگ 7-8 دن کا میرا سفر تھا. کیونکہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ رشید بابا یار باہر سفر بھی کرتے ہیں, گھر پہ بھی دیکھتے ہیں, اور وقت بھی مطلب جو ہے کبھی کبھی نہیں مل پاتا ہے. لیکن آپ واٹس ایپ پہ یا ویسے جو نمبر میں نے دیا ہے 7477024102, اس پہ آپ انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں. لیکن جب کام ہو جب بھی کریں, مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ رات کو جو ہے 8:30-9 بجے کے وقت میں آپ مجھے کال کر لیا کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جاتے جاتے ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو, کبھی کبھی تو میں بھی چکر میں پڑ جاتا ہوں. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر کہ میرے پاس انڈیا سے ہی نہیں بلکہ باہر کنٹری سے بھی لوگ آتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آتے بھی ہیں. اور میرا جو علاج ہے نا وہ ہندوستان کے چپے چپے میں تو جاتا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ لوگ جو ہے باہر کنٹری میں الحمدللہ میرے پاس سے علاج بہت جایا کرتا ہے. لیکن ایک چیز یہ, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں رشید بھائی گارنٹی ہے. میں کہتا ہوں بھائی میں گارنٹی والا انسان نہیں ہوں. اللہ کی ذات پہ یقین رکھو, قرآن مقدس کے حوالے سے میں سب کچھ کرتا ہوں. لیکن مجھے اس رب کائنات کی ذات پر یقین ہے کہ اگر قرآن مقدس کا ایک لفظ بھی پڑھ کر کسی کو پانی پہ دم کر کے دے دیا جائے گا نا تو اس میں بھی شفا انشاءاللہ مل جاتی ہے. جب ہمارا یقین ہے کہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی یقین رکھنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو کبھی ضرورت پڑے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے اور میرے گھر چلے آئیے انشاءاللہ. میرا کوئی فیس نہیں, اللہ کی قسم, آپ کا 1 روپیہ حرام ہے دوستو. ٹھیک ہے, 19 سال کے وقت میں الحمدللہ میں نے کبھی اپنے لیے 1 روپیہ نہیں کمانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی ہاں, انشاءاللہ شیئر کر دینا. ملتے اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.